بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں امہاف ٹی وی۔ تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو کہ صدقہ محمد وال محمد کا خدائے لم یزل ولا یزال نے کرم فرمایا اور یہ کرونا کی مصیبت، یہ بیماری ختم ہو گئی الحمدللہ، اور ساتھ ہی مالک کائنات کے فضل و کرم سے زیارات بھی کھل گئیں، اور مولا کے کرم سے ایران زیارات کے لیے مکمل طور پہ زیارتی ویزے بھی اوپن ہو گئے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بارگاہ ملکوتی حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں ہوں۔ یہ آج کی شب ورود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بکم ہے، یعنی کل وہ دن ہے کہ جس دن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا قم تشریف لے کے آئی تھیں، اور آج شب ورود حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا بکم ہے۔ تو آئیے بارگاہ حضرت معصومہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوں، اپنی دعائیں التجائیں پیش کریں اور زیارت کریں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مومن نے بھی قم میں میری پھوپھی اماں حضرت کریمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، یعنی اس کی کم از کم جزا خداوند کریم اسے بروز محشر جنت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں امہاف ٹی وی۔ عزیزاً، چند دن پہلے بھی آپ کو ویڈیو بنا دی تھی، یعنی تقریباً یہ ویزا اوپن ہونے سے 20 دن پہلے ہم نے ویڈیو بنائی اور اس میں آپ کو بتایا کہ 7/7 انشاءاللہ 25 اکتوبر سے لے کے 30 اکتوبر کے درمیان ویزا سٹارٹ ہو جائے گا، اور الحمدللہ وہی ہوا۔ 25 سے 30 کے درمیان ٹورسٹ ویزا اوپن ہو گیا اور زیارتی ویزا بھی اوپن ہو گیا الحمدللہ۔ جہاں پہ بہت سارے مسئولین اور بہت سارے عہدیداران ذمہ داران سے میں ملا، وہاں پہ ناصر حسین انقلابی صاحب، ان کا کلیدی کردار تھا ماشاءاللہ سے۔ امہاف ٹی وی کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی لطف فرمایا، انہوں نے اپنا ٹائم دیا، یہ ان کی بہت بڑی جو ہے نا یہ لطف ہے، بڑا کرم ہے کہ قبلہ ناصر عباس انقلابی صاحب شعبہ زائرین ایران، عراق، شام تینوں کے یہ شغل ہے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ میں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں خادم حضرت معصومہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام، بی بی پاک کے یہ خادم خاص ہیں، اس وقت بھی ڈیوٹی پہ ہیں، آن ڈیوٹی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم کیا امہاف ٹی وی کو اور بہت سارا آپ نے لطف فرمایا۔ ہمیشہ قبلہ ناصر حسین انقلابی صاحب، ناصر عباس انقلابی صاحب ہمیشہ زائرین کے لیے 30 سال سے واحد شخصیت ہیں، دن ہے رات ہے، کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، جب بھی کسی زائر نے، کسی سالار نے، کسی مومن نے آواز دی قوم میں، یہ حاضر ہوئے۔ عراق میں تھے یہ حاضر ہوئے، شام میں تھے یہ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ سب سے پہلا بندہ جو جنازے کے ساتھ غسل کفن دفن میں نظر آتے ہیں قبلہ ناصر عباس انقلابی صاحب۔ مولا ان کو سلامت رکھے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، مومنین کو خوشخبری اور ان کو مبارکباد پیش کریں گے۔ قبلہ ناصر عباس انقلابی صاحب شعبہ زائرین ایران، عراق، شام کے مشہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 ربیع الاول روز جمعہ ذریعہ حضرت معصومہ کے سامنے 2 سال کے بعد تقریباً ذریعہ ہو چکی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے مومنین مومنات، اپنا سالار اور سب کو خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ذریعہ حضرت معصومہ کی زیارت سے لوگ مشرف ہو رہے ہیں۔ کل ورودی حضرت معصومہ ہے اور کل بھرپور انداز سے چوک معصومین سے ایک بہت بڑا آدمی اور مومن معاملات دنیا کا جلوس آئے گا۔ جو 1400 سال سے حضرت معصومہ کا جو استقبال ہوا تھا آج بھی وہ جاری ہے، کل ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ بھرپور انداز سے بیوی کی اور ان کا استقبال ہوگا۔ یہ زائرین جو آ رہے ہیں، جو قافلہ سالاران آ رہے ہیں، تو شعبہ زائرین کی طرف سے انشاءاللہ کیا کیا ہم ان کے لیے خدمات پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ؟ جیسا کہ قافلہ سالار اور ہمارے آگاہ ہیں کہ ہمارا 5 نکاتی پروگرام 30 سال سے خدمت زائرین کے لیے جاری ساری ہے، وہی انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ نیٹ کے ذریعے بھی ہم سنی صاحب کو دیں گے، وہ وہاں تک پہنچائیں گے، جس میں ٹرانسپورٹ کا انتظام، خانوں کے حوالے سے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، پاسپورٹ گم ہو جائے، 365 دن مجلس
اور زائرین کے امور کے حوالے سے پورے ایران میں زائرین کے مسائل حل کرنا، عراق شام میں بھی اور نجف میں بھی دفتر موجود ہے۔ ایران عراق شام کے دوران کھل چکی ہیں۔ تمام سالاروں سے مومنین سے گزارش ہے پاکستان سے اپنے ویزے مکمل کرنے کے بعد سفر جاری رکھیں، اپنے کاغذات اور جو قوانین ہیں ایران عراق شام کے ان کے حساب سے یہ سفر جاری رکھیں کہ تو انشاءاللہ زیارت کا سفر ان کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ اور کوئی پیغام سالاروں کے نام کے جو آتے ہوئے یا زائروں کے نام کہ کیسے سالاروں کے ساتھ وہ کام کریں گے، سالار کہ کیا کیا احتیاطی تدابیریں کر کے یہاں پہنچیں کہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو؟ جیسا کہ یہ 2 سال کے بعد دوبارہ زائرین آ رہے ہیں، یہاں ایران میں مہنگائی بھی ہے، آپ نے ایک بجٹ کا صحیح انتظام کر دیا ہے۔ تربیتی کیمپ ہونا چاہیے حج کے لیے، اگر کیمپ لگ سکتے ہیں، ایک حج کا ثواب ہے، امام حسین کی سواری 70 مجھے کا ثواب ہے، اس کے لیے ایک تربیتی کیمپ کی ضرورت ہے۔ 2 سال کے بعد دنیا بھر کے مومنین جو بے تاب تھے کہ زری کب کھلے گی، زیارت سے مشرف ہوں گے، امی بے تاب تھے اور ایران کی عوام ملت بے تاب تھی کہ کب یہ زری کھلے گی۔ اور جتنے مومنین دیکھنے والے ہیں، تمام دنیا بھر کے سالار مومنین و مومنات 25-30 سال سے جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کیا ان کی طرف سے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام مومنین و مومنات کی طرف سے زری حضرت معصومہ کے نزدیک وصیت خادم کریم اہل بیت سید ناصر عباس نقوی نمائندگی پاکستان اردو زبان کی کرتے ہوئے زیارت پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک یاد دلاتا ہوں، حضرت معصومہ کی زری کے نزدیک ہے نا ہم سارے، اور زری کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ 2 سال پہلے بھی بند تھا حرم، لیکن دور سے زری کو دیکھتے تھے، زری کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اے کریم اہل بیت کب زری کھلے گی۔ آج زری کھل چکی، زری میں لوگ آ چکے۔ میں ایک جگہ پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں زیارت سے پہلے۔ روز امام زمان ہے نا، روز جمعہ ہے، مولا امام زمان، آج تو مشہد کی زری بھی کھل چکی ہے، آج تو سامرا کاظمین کی زری بھی ہے، کربلا میں بھی ظاہر موجود ہیں، وہاں بھی زریاں کھل چکی ہے، وہاں بھی لوگ زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ روز جمعہ ہے نا، مولا امام زمان، آج آپ کسی نہ کسی زیارت میں ضرور موجود ہوں گے۔ ہم گناہگار کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ سب زریوں پہ جاتے ہوں گے، زیارت کرتے ہوں گے اور مومنین و مومنات کو دیکھتے ہوں گے، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یقیناً جس وقت آپ جاتے ہوں گے نا مدینہ، جناب رسول خدا کے حرم کی گنبد کی لائٹیں دیکھتے ہوں گے، گنبد دیکھتے ہوں گے، ظاہر وہاں موجود ہے، لوگ وہاں زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ ایک ایرانی جا کر کہہ رہا تھا اگر آپ نے نا جانا ہو مدینہ، ڈھونڈنا ہو جنت البقیع، رات کو جائیے گا، جہاں جہاں پہ چراغاں ہیں وہ چراغاں ہیں، جہاں چراغاں نہیں وہ جنت البقیع ہے، جہاں پہ چراغاں نہیں وہ جنت البقیع ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا جناب رسول خدا کے حرم میں لائٹیں ہیں، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ چراغاں نہیں وہ جنت البقیع۔ آج خادمین سب کو زری چومنے دے رہے ہیں، نزدیک آنے دے رہے ہیں، لیکن سعودی عرب میں بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کے نزدیک کھڑے نہیں ہونے دیتے، گریہ نہیں کرنے دیتے، ماتم داری اور اپنا زیارت نہیں پڑھنے دیتے۔ مولا آپ جس طرح یہاں ایران میں رابر موسم کی حکومت قائم ہے، جلد از جلد تبدیلی لائیے، اس دنیا میں آپ آئیے، آپ عدل انصاف کی حکومت پوری دنیا میں قائم کیجیے تاکہ لوگ زیارت سے مشرف ہوں، نفرتیں کدورتیں اور عدل انصاف ہو۔ جس طرح آج دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی چلی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں لوگ مظلوم ہیں، افغانستان میں 2 دھماکے ہوئے، لوگ مظلوم، فلسطین اسی طرح مظلوم، اسی طرح یمن میں کتنے بچے شہید ہو چکے، اور جگہ جگہ پہ ظلم و ستم ہے۔ ایران کے شہداء، پاکستان کے شہداء، افغانستان، دنیا بھر کے شہداء کے لیے اور تمام مومنین مومنات کی نیابت میں، حضرت آدم سے حضرت خاتم تک تمام سالاروں کی نیابت میں، اور جتنے لوگوں نے 25-30 سال ہمارے ذمہ یہ زیارتیں لگائی، حضرت معصومہ کی زیارت پڑھتا ہوں، وقت اذان ہے، قبولیت دعا ہے، خدایا جلد از جلد جتنے مومین دنیا سے زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو زیارت حضرت معصومہ اور زیارت امام رضا سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی نیابت میں زیارت پڑھتا ہوں حضرت معصومہ کی قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت حسن والحسین، السلام علیکم یا ابن ولی اللہ۔